جنگ قادسیہ اسلام کا عظیم معرکہ جو سلطنت فارس کو ہلا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اسلامی معرکے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنگ قادسیہ اسلام کا عظیم معرکہ جو سلطنت فارس کو ہلا گیا۔ تاریخ کے اوراق پر کچھ ایسے دن رقم ہوتے ہیں جو نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایک ایسا ہی دن تھا قادسیہ کا دن، جب ایک طرف عظیم فارس کی ساسانی سلطنت کھڑی تھی اور دوسری طرف مدینہ کی گلیوں سے اٹھے ہوئے وہ لوگ جن کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ تھی جنگ قادسیہ، جہاں تلواریں تو ٹکرائیں لیکن اصل جنگ ایمان اور غرور کے درمیان تھی۔ آئیے آج ہم اس تاریخی معرکے کی داستان آپ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ سال 14 ہجری 636 عیسوی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ اسلامی لشکر مشرق میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ ایران کی ساسانی سلطنت جو صدیوں سے قائم تھی، اب زوال کے دہانے کے قریب تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ فارس کی جانب سے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یوں فیصلہ ہوا کہ دشمن کو اس کے گھر میں گھس کر مارا جائے۔ سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص، مسلمان لشکر کی تعداد 30,000 مجاہدین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لشکر کی قیادت کا ارادہ کیا، مگر صحابہ کے مشورے پر حضرت سعد بن ابی وقاص کو امیر مقرر کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار تھے لیکن حوصلے جوان۔ لشکر نے مدینہ سے قادسیہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ راستے میں نمازیں، تلاوتیں، ذکر الہی اور نعرہ تکبیر گونجتا رہا۔ ساسانی سلطنت جو اس وقت بہت مغروری کی حالت میں تھی، جس کا سپہ سالار رستم فرخ زاد تھا، لشکر کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں 30,000 مجاہدین تھے۔ ساسانی لشکر زرہ پوش فوج اور زنجیروں میں جکڑی صفوں پر مشتمل تھا۔ رستم اپنی فوج کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سفیروں کو بلایا اور کہا، واپس چلے جاؤ ورنہ صفحۂ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ لیکن مسلمانوں کا جواب تھا، ہم اللہ کے بندے ہیں، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والے ہیں۔ ہاتھیوں کے حملے سے مسلمانوں کی صفوں میں خلل پڑا، لیکن کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے سے ہی قیادت کی۔ رات ہوئی تو مسلمان سجدے میں گرے اور دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ حضرت قیقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قادسیہ پہنچا۔ انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور ان کے ساتھ آئے مجاہدین نے ہاتھیوں پر تیر برسائے اور ان کی آنکھیں نشانہ بنائی گئیں۔ اس حملے سے ہادی بدک گئے اور فارس کا غرور ہلنے لگا۔ یہ دن جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ مسلمان یکے بعد دیگرے حملے کرتے رہے۔ دشمن گھبرا گیا۔ رستم نے رات کو اپنے خیمے میں مشورہ کیا
کہ اگر کل بھی ایسا ہی ہوا تو ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ لڑائی کا چوتھا دن جاری تھا کہ اللہ کی طرف سے آندھی اور طوفان کی صورت میں مدد آ پہنچی۔ اللہ کی مدد آئی۔ زبردست طوفان نے فارسی خیمے اڑا دیے۔ رستم دریا کی طرف بھاگا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جا لیا اور رستم کو دجلہ میں غرق کر دیا۔ فارسی فوج حواس باختہ ہو چکی تھی اور ساتھ ہی بھاگنے لگی۔ قادسیہ کی فتح دراصل ایک عہد کی فتح تھی۔ سجدے، آنسو، دعائیں، ہر طرف ایک روحانی کیفیت تھی۔ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، اللہ نے حق کو غالب کیا۔ اس فتح کے بعد فارس کا زوال شروع ہوا۔ ایران میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ قادسیہ نے نہ صرف فارس کو جھکایا بلکہ اسلام کی روشنی ایران تک پہنچا دی۔ لوگوں نے انصاف، اخوت اور توحید کا پیغام سنا۔ یہ اسلام کی ایک عظیم کامیابی تھی۔ دوستو، جنگیں صرف میدانوں میں نہیں جیتی جاتی، وہ دلوں میں بھی جیتی جاتی ہیں۔ قادسیہ کے سپاہی اگرچہ تعداد میں کم تھے، لیکن ان کے دل ایمان سے بڑے تھے۔ رستم کا غرور مٹی میں مل گیا اور اسلام سر بلند ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس اسلامی معرکے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کی سچی تاریخ جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔